کہتے ہیں کتاب انسان کی بہترین دوست ہوتی ہے۔ انسان جب کبھی تنہا ہوتا ہے تو ایسے وقت میں کتابیں ہی انسان کا دل بہلاتی ہیں۔ کتابیں انسان کی بہترین دوست اور ساتھی ہی نہیں بلکہ معلومات کا خزانہ بھی ہوتی ہیں۔ پاکستان میں کتاب بینی کے فروغ نہ پانے کی وجوہات میں کم شرح خواندگی، صارفین کی کم قوت خرید، حصول معلومات کے لیے موبائل، انٹرنیٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا بڑھتا ہوا استعمال، اچھی کتابوں کا کم ہوتا ہوا رجحان، حکومتی عدم سرپرستی اور لائبریریوں کے لیے مناسب وسائل کی عدم فراہمی کے علاوہ خاندان اور تعلیمی اداروں کی طرف سے کتاب بینی کے فروغ کی کوششوں کا نہ ہونا بھی شامل ہے۔ آج سے 15 یا 20 سال قبل لوگ کتاب پڑھنے کے لیے ایک دن منتخب کر لیا کرتے تھے اور اس دن وہ سب مل بیٹھتے اور کوئی ایک کتاب پڑھتا اور باقی لوگ خاموشی سے بیٹھ کر اس کو سنا کرتے تھے۔ بڑی عمر کے لوگ گھروں میں فارغ ہونے کی وجہ سے کتابوں میں ہی زیادہ وقت گزارا کرتے تھے۔ ان 2-3 سالوں میں تبدیلی کی ایسی لہر آئی کہ جس نے سب کچھ یکسر بدل کر رکھ دیا۔ ایک طرف الیکٹرانک میڈیا دنیا پر تیزی سے راج کرتا چلا جا رہا تھا اور نت نئے طریقے انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے سامنے آتے گئے، مگر آج بھی کچھ زندہ دل لکھاری نوجوان نسل میں کتاب بینی کی بہترین عادت کو قائم رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ نور العین سعدیہ پنجابی زبان کی بہترین مصنفہ ہیں جو کہ اپنی تصانیف سے نوجوان نسل میں کتاب بینی کا شوق پیدا کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ میری کوشش پوری یہی ہوتی ہے کہ میں اگر لکھاں تو بہت تھوڑا اور بہت سپیسیفک ڈیزائن کر کے لکھاں تاکہ کسی نوں لگے کہ وہ لوکاں دی کہانی نہیں ہے، وہ دی ہی کہانی ہے جڑا بندہ پڑھ رہا ہے۔ حال ہی میں ان کی نئی کتاب باویاں کی تقریب رونمائی ہوئی جس میں ملک کی معروف شخصیات خصوصاً ڈاکٹر فوزیہ سعید اور محترمہ ملیحہ حسین صاحبہ نے بھی شرکت کی۔ بہت مبارک کے ساتھ کہوں گی کہ یہ نئی کتاب جو ہے یہ ایک اور کریٹیوٹی کا نمونہ ہے ان کی طرف سے۔ پہلے بھی ہم ان کی کتابیں پڑھتے رہے ہیں اور دیٹ از واٹ کریٹیو ایکسپریشن ہے۔ 3 کتاباں دی رائٹر ہاں۔ میری تیسری کتاب جڑی ہے ریسنٹ لانچ ہوئی ہے اور وہ دا نام ہے باویاں، شارٹ سٹوری ہے۔ میریاں 2 کتاباں جڑیاں نے وہ دوویں جڑیاں نے وہ شاعری دیاں نے، شاعری نظم دی، نثر دی شاعری جڑی ہے وہ جس طرح دی بھی ہوئے شاعری ہوندی ہے اور اونوں جس ویلے تسی پڑھنا یا سننا شروع کر دیو تے تانوں او دے وچ اپنا آپ نظر آتا ہے۔ ہم ان کو نا اپنے سامنے بڑے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں نا، جب یہ پہلی دفعہ آئی تھی تب سے لے کے ابھی تک جتنی اس میں گروتھ اور میچورٹی اور تحمل اور ایکسپریشن آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے تو دیکھ کے دل بہت خوش ہوتا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک اور انشاءاللہ اسی طرح ہم آپ کی گروتھ آگے دیکھتے جائیں گے۔ مصنفہ کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو خوبصورت چادر کا تحفہ بھی پیش کیا گیا۔ باویاں لائک کڑیاں، چھوٹیاں بچیاں، گڈیاں تے بیسیکلی وہ جنیاں بھی کہانیاں نے وہ چھوٹے بچیاں تو لے کے اور 60 سال دی عمر تک جڑیاں خواتین نے انہاں دے نال جڑی ریپ ہوندا ہے، ابیوزنگ ہوندی ہے انہاں دی، ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ 19 ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ اور سب نو بہت چنگیاں لگدیاں نے۔ اس موقع پر شرکاء کے بھرپور اصرار پر مصنفہ نے اپنی کتاب باویاں میں سے کچھ سطور پڑھ کر شرکاء کو سنائی۔ پتہ ہے تو کڈی کو حاجن ہے، رات نو 3 بجے تک تیرا فون بند نہیں ہوندا، روز تو ایک نواں منڈا لبیا ہوندا ہے۔ ہاسٹل دا گارڈ بھی دسدا پیا سی کہ ہر واری نویں گڈی ہوندی ہے، لگتا ہے میڈم بڑی امیر ہے، گارڈ دا نام کیوں پہ لیندی ہے، اے تیری گندی سوچ بول رہی ہے۔ بحث سس نو دیاں کہانیاں تو شروع ہوئی تے ستوند آکھن لگی سس نے جدوں بھی کوئی گل شروع کرنی ہوئے اوندا پہلا ٹارگٹ نوح ہوندی ہے، بھاویں نوح نو کسے گل دا پتہ نہ ہوਵੇ پر اودے اوتے کئی طرح دے فتوی لگ چکے ہوندے نے۔ نوح بیچاری نو کدی اپنے ماں پیو دی خاطر، کدی سماج نو سامنے رکھدیاں ہویاں تے کدی اپنے خاوند لئی سب کچھ برداشت کرنا۔ ہن دنیا بہت اگے چلی گئی ہے، اسی حالے سس ننان دیاں لڑائیاں وچوں ہی باہر نہیں پے نکلدے۔ کتاب کے بارے میں مصنفہ کا کہنا تھا کہ اصل وچ کہانیاں لکھن دی ضرورت میں اس لیے پیش آئی کہ میں سمجھدی ہاں کہ رائٹر ہمیشہ تو اچھیاں چیزاں لکھدے نے اور وہ بھی حقیقت بھریاں ہوندیاں نے
ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। किताब बीनी का एक फ़ायदा ये भी है कि इंसान अपनी खुदादाद सलाहियतों को पहचानने के काबिल हो जाता है। ये एक ऐसा फ़ायदा है जो कि हर किस्म के फ़ायदे से बरतर है, क्योंकि ये एक मुसल्लिमा हकीकत है कि जो अफराद अपनी खुदादाद सलाहियतों को पा लेते हैं और उनके मुताबिक ही मशागिल को इख्तियार कर लेते हैं, ऐसे इंसान ही आसमान के दरख्शंदा सितारों का रूप धारते हैं। किताब बीनी के नतीजे में इंसान अपने मकसद हयात को मुतय्यन करने में कामयाब हो जाता है, जो एक बामकसद जिंदगी गुजारने के लिए अज हद जरूरी है। आप अगर चाहें तो अपने दोस्तों को भी तोहफा देने के लिए ये किताब यहाँ से लेकर जाएंगे, क्योंकि किताब बेहतरीन दोस्त है, किताब बेहतरीन तोहफा है, किताब बेहतरीन साथी है। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਾਬੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਨੇ।